ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتى ومن أشار على بأمر يعلمه أن الرشد في غيره فقد خانه رواه ابو داؤد. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے فتویٰ دیا گیا بغیر علم کے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے جس نے فتویٰ مانگا. اور جس نے اشارہ کیا اپنے بھائی کی طرف کسی ایسے کام کا کہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے علاوہ کام میں ہے، جو حکم دے رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بھلائی اس کے علاوہ کام میں ہے، لیکن کہہ رہا یہ کام کرو آپ، تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی. الفاظ کتنے مختصر ہیں اور معنی کتنے زیادہ ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے، جوامع الکلم، جسے بیچاری حمام فتویٰ کہتی ہے. اور ادارے میں اس کا کورس کرایا جاتا ہے مفتی کا. اگر اس سے پوچھو کہ یہ فتویٰ ہے کیا، عوام سے تو کچھ بتا نہیں پائے. یہ فتویٰ فتن سے ہے، کسی مسئلے کو چون کر دیں، مضبوط کر دیں، یہ ہے فتویٰ. اور مفتی کے پیش نظر بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ کسی کا برا نہیں چاہتا زبردست. اگر وہ مفتی ہے وہ کوئی پیشہ ور مفتی بن کے بیٹھا ہے بیچارہ، تو پھر اس کی بات الگ ہے. اس کے پیش نظر بہت سارے حقائق و معارف ہوتے ہیں، اور اس کے پیش نظر خیر خواہی مسلم کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کا کام نہیں ہے. اس کو مجہول پڑھا کے افتیا پڑھا گیا ہے. اچھا، اسی لیے کتابوں میں بھی اس کو مجہول لکھا گیا ہے. آپ کے ہاں معروف و مجہول نہیں جانتے ہیں، جس کے فائل کا پتہ نہ ہو مجہول ہے، جہاں فائل معلوم ہوتا ہے معروف ہے. یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو اس طرح سے جہاں کام کرنے والا معلوم ہو معروف ہے، کام کرنے والا معلوم نہ ہو تو مجہول ہے. اصل میں پوچھنے والے کو مستفتی کہتے ہیں. جو مسئلہ پوچھتا ہے اس کو کہتے ہیں مستفتی. سین تے طلب کے لیے ہوتا ہے، میم کے بعد جو سین اور تا ہے یہ طلب کے لیے. آپ تے کہتے ہیں اس لیے میں تے کہہ رہا ہوں، یہ تا ہے، آبا تا. یہ تو پوچھنے والے کو، سوال کرنے والے کو مستفتی کہتے ہیں، اور جواب دینے والے کو تو یہاں فرمایا گیا کہ جسے بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ پوچھنے والے پر. کہ بغیر علم والے سے پوچھا کیوں آپ نے؟ اچھا، یہاں جتنے مسائل ہیں سب بغیر علم والوں سے پوچھتے ہیں، تو بیچارہ کیا بتائے. تو وہ الٹا سیدھا کہتا کہ میری سمجھ میں ایسا تھا کہ یہ ایسے ہے. ارے آپ کی سمجھ پر فتویٰ گردش نہیں کرتا بابا. آپ کی سمجھ کوئی چیز نہیں. طرح اس پر کتاب و سنت سے دلائل چاہیے. آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ آپ اپنی سمجھ پہ تھوڑا کنارے رکھتے ہیں. میری سمجھ میں یہ ہے. وہ سے صحیح معنوں میں مفتی وہ ہوتا ہے جو بغیر دعویٰ کیے ہوئے اجتہاد کی پاور پر ہوتا ہے. دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مجتہد ہوں، لیکن وہ پاور پر ہوتا ہے، مسائل کو کتاب و سنت سے عکس کر دیتا ہے. بہت بڑی پوسٹ ہے، اللہ جسے دے دے اسے. میں چند دن یا چند سال مشق کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ اس کے سینے کو علم کے لیے کھول نہ دے. آئیے بس. تو بے علم سے پوچھو گے تو پھر تو وہ الٹا سیدھا جواب دے گا. یہ پوچھنے والے پر گناہ اس کا ہو. کیوں پوچھا آپ نے اس سے؟ حالانکہ ہمیں پوچھنے کا حکم ہے. شفاء العیز سوال، نہ جاننے والے کی شفا ہی پوچھنا ہے. وہ پوچھے لیکن کس سے؟ علم والے سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے پوچھو اگر آپ کو معلوم. تو اہل علم سے تو پوچھتے ہی نہیں، اپنے جیسے سے پوچھتے ہیں. پھر الٹا سیدھا وہ بگاڑتا ہے، اپنی شر دور کرتا ہے. تو یہ پوچھنے والے پر اس کا گناہ ہوا جو اس نے غلط فتویٰ دیا. ایک مثال میں آپ کو دے دوں تاکہ یہ بات خوب اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. عہد رسالت میں ایک آدمی کے سر میں گہرا زخم تھا اور اس کو غسل کی حاجت ہو گئی. اس نے
بس ایسے پوچھ لیا مسئلہ نہ جاننے والے سے کہ کیا ہمارے لیے کوئی اور راہ ہے کہ میں غسل نہ کروں اور ہماری طہارت ہو جائے؟ اس کو تیمم کر لینا چاہیے تھا. لیکن اب جاننے والے کے پاس وہ گیا نہیں, نہ جاننے والے سے پوچھ لیا کہ کیا میرے لیے کوئی راہ دیکھتے ہو کہ میں غسل نہ کروں اور طہارت ہو جائے, پاکی ہو جائے؟ اس نے کہا کوئی راہ نہیں. تو کہا پھر تو میں نہا لوں گا. نہا لیا, پانی گھس گیا زخم میں, موت ہو گئی اس کی. تو جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ قتلوہ قتلہم اللہ, اس کو مار ڈالا لوگوں نے, اللہ ان کو مارے, غلط فتویٰ دے کے مار ڈالا اس کو. یہ ہے غلط فتویٰ لینے کا مطلب. بھیا سنبھل کے لیا کرو کہ کہاں فتویٰ کہاں سے لے رہے ہو, کہاں سے لے رہے ہو, ذرا دیکھ لو وہ فتویٰ صحیح معنوں میں دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. یہ فتویٰ لینے والے کا کام ہے. یہ تو اس وقت ہے جب ہم اس کو مجہول پڑھیں, مجہول پڑھا گیا. لیکن اگر اسے معروف پڑھیں, من افتى بغیر علم, جس نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا, اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں. اور کسی کا یہ کہہ دینا, کسی مفتی کا بھی یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا, یہ اس کے علم کی نشانی ہے. لا علم نصف العلم, اس کا یہ کہنا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں, کیا ضروری کیا مسئلہ معلوم ہے, میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو, یہ اس کے علم کی نشانی ہے, آدھا علم. لیکن شرم دور کرنے کے لیے کچھ کہہ دیا, فتویٰ دے ہی دیا کچھ نہ کچھ, اگر تو پھر اس کے لیے بھی خطرناک پوزیشن, خطرناک مسئلہ ہے. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار, جو فتویٰ دینے پر زیادہ جری ہے وہ آگ میں جانے کے لیے زیادہ بےتاب ہے. بھائی حدیث میں ہے, بہت جرات مت دکھاؤ, جو معلوم ہے اس کو کہتے ٹھیک ہے, نہیں تو لا علم کہتے. اس پر امام مالک کا ایک واقعہ ہے. امام مالک کی بارگاہ میں کبھی کسی پوچھنے والے نے بہت سارے سوال پوچھے, تو یہ تو پوچھتا ہی تھا کیا کریں سر, کیا کریں, عالم مدینہ ہے, ابلتا ہوا علم ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا علم ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سے مسائل میں آپ نے فرما دیا لا علم, میں نہیں جانتا ہوں, یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم. تو پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ نے اتنے مسئلے میں کہہ دیا کہ لا علم لا علم, ہاں حالانکہ آپ امام ہیں وہ مجتہد, تھوڑا آپ کو شرم کرنی چاہیے. دیکھا آپ نے, کچھ لوگ شرم دور کرنے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ امام مالک ہے بابا. فرمایا میں اس بات سے کیا شرم کروں جس سے فرشتے نہیں شرمائے, فرشتے نہیں شرمائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیے تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں, لا علم. اب میں اس سے کیا شرم, فرشتے سے پوچھا گیا تھا نا یہ تمام چیزیں اس کے نام بتائیے, انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم, سیدھے کہہ دیا نہیں معلوم. اس لیے کہ وہ مسمى کو مسمى سے جانتے, اسم سے نہیں جانتے. اسم سے جاننا انسان کی خاصیت ہے. یہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہوگا مسمى کیا ہے, اسم کیا ہے, یہ بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے. مسمى جس کا نام ہو اس کو مسمى کہتے ہیں, اور جو نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں. یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, اور سمجھاؤں گا. اس لیے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں قابلیت بگھارنے کے لیے نہیں, اور اپنی علمی دھاک منوانے کے لیے. عوام سے کیا بنواؤں گا بیچاری, عوام سے کیا بنواؤں گا. میں اس لیے کہ بیٹھا ہوں کہ تھوڑا آپ کو سمجھ آ جائے جو درس کام ہوتا ہے. اگر آپ اب اس کو زیادہ واضح طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اگر آپ بکری سے کہیں کہ شیر آ گیا تو بھاگے گی؟ کبھی نہیں بھاگے, کیونکہ نام سے نہیں پہچانتی وہ شیر کو نام سے نہیں پہچانتی, اسم سے نہیں پہچانتی, اس کو اسم کہتے ہیں. لیکن جب شیر کو دیکھ لے گی تو بغیر آپ کے کہے بھاگے گی, پھر تو دنا دن پھر آپ کہا کہ رک جا, پھر ہرگز نہیں رکے گی. تو وہ مسمى کو مسمى سے پہچانتی ہے, وہ چیز کو دیکھ کے پہچانتی, اس چیز کا نام نہیں جانتی. یہ انسان کی خاصیت نام سے پہچانتا ہے. ابھی آپ مجھے دیکھ کے پہچانتے ہیں, اگر آپ میں گھر چلا جاؤں میرا نام لے لے تبھی آپ پہچانتے ہیں, نام سے نہیں پہچان رہے. یہ صرف انسان کا کام ہے. فرشتوں نے نہ کہہ دیا, مجھے نہیں معلوم, کہا جس چیز سے فرشتے نہیں سمجھے, شرما میں کیا سمجھ. اور یہ تو فرشتے انبیاء بھی قیامت کے دن کہیں گے لا علم لنا. کلام پاک میں ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا, یہی لا علم. جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا اور ان سے دریافت فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب ملے گا, کہیں لا علم لنا, مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ علم الہی کے سامنے کون اپنے علم کا اظہار کرے, اس کے آگے تو کوئی کچھ نہیں جانتا. اس لیے ہم انبیاء بھی لا علم لنا کہہ رہے ہیں. تو امت اگر کہتے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے مسئلہ طہارت کیا ہے, یہ علم کی نشانی ہے, یہ آدھا علم ہے. لیکن جاہل جپٹ لوگ ایک سے ایک مسئلہ. مجھے تو حیرت اس پر ہوتی ہے, دیکھیے کبھی کبھی کہتا ہوں اتنے زمانے سے لوگ سمجھا رہے ہیں, بجھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انہیں علمی سوغات دے رہے ہیں. یہ پبلک کو نہیں معلوم ہو سکا کہ مسجد میں جب آ جائیں تو پہلے کیا کریں, نہیں معلوم ہو سکا. کیا کرتے ہیں, وضو کر کے آتے ہیں, پہلے بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کے پھر اٹھتے ہیں, پھر کوئی سنت پڑھتے ہیں. یہی ہے نا, صحیح نہیں طریقہ. اتنا نہیں بتا سکے آپ, ایک زمانے سے واضح ہو رہا ہے. آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں, نہیں آتے ہی نماز پڑھو, کھڑے ہو کے پھر بیٹھو. قبل ان یجلس, آیا حدیث میں بیٹھنے سے پہلے کم از کم شکرانے میں دو رکعت نماز پڑھ لو. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے گھر میں داخل ہو گیا. پہلے نماز پڑھ لو پھر بیٹھو, پہلے تو بیٹھنا. اور جو نہیں بیٹھا اس کو سمجھتے ہی سمجھ, یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ابھی بیٹھ رہا. یہ بھی ہے حماقت, ذرا دیکھو پہلے 2 رکعت. ایک تو یہ دیکھتا ہوں, دوسری آفت یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد میں دنا آئے چلے آئے سیدھے. یہاں پہلے سیدھا پاؤں پڑھنا چاہیے, پتہ نہیں کیسا پڑھا, سیدھا پڑھا کہ الٹا پڑھا. اور وہیں جیسے سیدھا پاؤں مسجد میں پڑے ویسے آپ کو اعتکاف کرنے کا حکم ہے کہ کہہ دو اے اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی, نویت سنت الاعتکاف.
یہ نہیں کہ جب کھانا سامنے آئے تو کہنا نویت سنت الاعتکاف، نہیں یہی چل رہا ہے یہاں بچے یہی کراتے ہیں، جب درس ہوتا ہے تو کہتے ہیں نویت سنت، یہاں نہیں ہوگا، وہیں دروازے مسجد پر ہی اعتکاف کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ نان کھتائی دے کے کہنے لگے کہ میں نے نیت کر لی سنت اعتکاف، کھانا سامنے، بڑی ہوشیاری آپ کر رہے ہو، کیونکہ مسجد میں بغیر اعتکاف کے نہیں کھا سکتے ہو، کھانا پینا سونا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضور مفتی اعظم ہند کا ایک معاملہ بھی اس میں پیش کیا تھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں پڑا ہو، اب تو کسی کے ذہن میں کوئی بات رکتی بھی نہیں ہے، سب چکنا کھڑا ہو گیا۔ حضرت تشریف لائے باولا مسجد ہے حضور مفتی اعظم ہند، اور ہم لوگ مسجد کے بالائی حصے میں پڑھا رہے تھے، بہت خوش ہوئے دیکھ کر کے ادارے کو، بہت ساری دعائیں دی، اور ان کی دعا کی برکت سے چلتا بھی رہا ادارہ۔ تو ناشتہ پیش کیا گیا حضرت کی خدمت میں، نہیں کیا آپ نے ناشتہ، کہنے لگے کہ میں مدرسہ سمجھ کر کے بغیر اعتکاف کے چلایا، ادھر تو دیکھتے نہیں تھے، حضرت بڑی عمر ہو گئی تھی، بہت بڑی، کہا مدرسہ سمجھ کے چلا گیا ہے مسجد، تو میں نے جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوتے اعتکاف کی نیت نہیں کیا، مدرسہ سمجھ کے چلایا میں، تو میں یہاں ناشتہ نہیں کیا، پھر حضرت کو یہاں لایا گیا آفس میں، وہاں لیا ناشتہ، اور یہاں ہوتے تو کہتے نویت سنت الاعتکاف، اور پھر دھنا دھن شروع کر دیتے۔ کیا یہ علم ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا علم ہے بابا، نہیں ناشتہ نہیں کیا، یہاں تو ناشتہ دے کر کے نویت سنت الاعتکاف، نان کھتائی دے کے نویت سنت الاعتکاف، وہیں کرنا پڑتا ہے، پہلے سیدھا پاؤں رکھو، وابتغوا بالمیامن، شروع ہر چیز کی شروعات جو اچھی ہے تبان سیدھی طرف سے کرو، یہ موٹی موٹی چیز سے معلوم کرو، ہاں باہر جاتے ہو الٹا پاؤں نکالو۔ یہیں سامنے ایک دھوبی رہتا تھا، بیچارہ چھوٹی سی لانڈری تھی اس کی، لیکن اس کو کسی نے سکھا دیا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، میں جب مسجد میں آتا تھا تو صرف دیکھتا تھا کہ میرا پاؤں کون سے سیدھا پڑتا ہے کہ الٹا پڑتا ہے، پبلک دیکھتی ہے، اور نکلتا تھا تو دیکھتا تھا، وہ اتنی بات پر وہ گرویدہ ہو گیا، کہا اس آدمی کا کبھی الٹا پاؤں پڑتے مسجد نے دیکھا ہی نہیں، جب نکلتا تھا الٹا پاؤں نکلتا، دھلائی نہیں لیتا تھا مجھ سے بیچارہ۔ یہ ہے کہ میری جیب میں کبھی کبھی کچھ نکل جاتا تھا، پڑا رہتا تھا، تو کہتا تھا حضرت کی جیب میں اتنا پڑا تھا، اگر اجازت ہو تو اس سے ہم لوگ چائے پی لیں، ہم کہا بہت آرام سے چائے پی لیں، اتنا ایماندار تھا بیچارہ تھا۔ خیر یہ ہمارے مسجد کے خادم لوگ بھی ایسے ہی، ہماری جیب میں کچھ نکلتا ہے کبھی کبھی پڑا رہتا ہے، سمجھ، تو بولے 500 1000 پڑا ہو تو کوئی خادم لیتا نہیں، اللہ ان کی عمر زیادہ کرے خادموں کی، وہی لیتا نہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ موٹی موٹی چیز تو آپ کر لو بابا، موٹی موٹی چیز معلوم ہے۔ اور ایک خرابی بتا دوں آپ کو، سب نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جب نفل آتا ہے تو بیٹھ کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کسی نے بتایا آپ کہ بیٹھ کے جھومو؟ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے ہی پڑھو، ہاں نہ پڑھ سکو تو نوافل کیجیے، پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو بیٹھ کے پڑھو۔ یہ ان کے لیے 500 1000 10,000 پڑھتے تھے نفل، یہاں 17 رکعت میں بیٹھ کے مجھے امام صاحب بھی جھومتے ہیں، امام یہ چنی مقتدی یہ چنو ہے، امام صاحب بھی ایسے ہیں، مقتدی صاحب، اللہ رحم کرے ہمارے حال میں۔ بس جا کا گرو ہے آندھرا چیلا نپٹ نرنت، اندھے آندھر ٹھیلیا دونوں کو پرنت، سمجھتے کہ نفل بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اتنی موٹی موٹی چیز نہیں معلوم۔ اسی لیے آج بھی کوشش کرتا ہوں میں کہ نفل بھی بیٹھ کے پڑھتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے مجھے، نفل بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھتا ہوں، رمضان میں بھی تراویح بھی کھڑے ہو کے، تراویح کیوں بیٹھ کے نہیں پڑھتے آپ، ابھی تو نفلی ہے، تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے، نفل بیٹھ کے پڑھتے، کھڑے ہو کے پڑھو پورا ثواب ملتا ہے، جتنی تکلیف ہوگی نماز میں ثواب اتنا نہیں پڑے گا، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، بیٹھنے میں کیا تکلیف ہے۔ خیر الامور احمسها، بہترین کام ہو جس میں مشقت زیادہ، یہ سب موٹی موٹی چیزیں تو سیکھی لو۔ تو یہ تو جب اس کو مجہول پڑھا جائے، من افتیا پڑھا جائے، جب من افتہ ہو کہ جس نے فتویٰ دیا بغیر علم کے، تو پھر گناہ فتویٰ دینے والے کو، اگر معروف پڑھے، یعنی پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے، صرف ادھر ادھر کیا کرتا فتویٰ دیتا ہے، کچھ لوگ تو بغیر فتوے پوچھے ہی دھاکے رہتے ہیں، اتنا مفتی ہونا انہوں نے آسان سمجھ لیا، مفتی کے کام نام سے لوگوں کو لرزہ ہوتا ہے، اگر صحیح معنوں میں مفتی ہو تو وہ اتنا سستا انہوں نے سمجھ لیا، بلا پوچھے فتویٰ دیتے ہیں، اللہ نے تو زیادہ جرات کرنے والا فتوے پر، وہ زیادہ آگ پر جرات کر رہا ہے، آگ میں جانے کے لیے۔ مفتی بہت جہاں دیدہ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بہت دور رس ہوتی ہیں، اس کا سینہ علم سے بھرا ہوتا ہے، وہ پیکر خلوص ہوتا ہے، وہ فلوس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے، خلوص کے پیچھے بھاگ۔ یہ صحیح معلوم مفتی کی بات کر رہا ہوں، زبردستی مفتی بن کر کے بیٹھ گئے جو مفت میں، تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ، بھلے وہ کم ملیں، بھلے وہ انگلیوں پہ گنے جائیں، لیکن وہ مفتی ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت ان کو مفتی کہتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ان کو مفتی کہتے ہیں، کیا کہنا، کیا دور رس نگاہیں تھے، کہاں تک دیکھتے تھے، جو پڑوس کے رہنے والوں لوگوں کو نہیں معلوم تھا وہ گھر بیٹھے دیکھ لیتے تھے، یہ معلوم یہ لوگ مفتی تھے بابا۔ اب زیادہ تر لوگ ناقل ہیں، فتوے کی کتاب اٹھایا اور نقل کر دیا، آئیے بس فتوے کی کتاب ہے نا، اٹھایا نقل کر دیا، اب ناقل فتوا ہیں لوگ، نقل کر دیتے، اللہ ماشاء اللہ رحم کرے۔ تو ایک شک یہ ہو گئی، دوسری شک یہ ہے کہ اپنے بھائی سے وہی کام کرنے کو کہیے جس میں آپ بھلائی دیکھتے ہیں، وہ کام نہ کہیے جو بھلائی کے خلاف۔ جب بھی اپنے بھائی سے کچھ کام لینا ہو تو وہ کام اس کے حوالے کیجیے جس میں بھلائی آپ دیکھ رہے ہیں،
تو بھلائی آپ دوسرے کام میں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے یہ کرو تو آپ خیانت کر رہے ہیں. آئی بس جب کسی کو حکم دے تو اس کی بھلائی کرو. اللہ پاک ہم تمام کو دین کی صحیح سچی سمجھ کو عطا فرمائے اور جیتے جی اس پر عمل کی توفیق بخشے. دین کی خدمت کرتے کرتے موت آئے ایمان اور ایقان پر، اور وہ جو زندگی بھر دین کی خدمت کرتے رہے خادمان دین، مرنے کے بعد اور جیتے جی اللہ ان کا پڑوس عطا کرے. اور کل بروز حشر اللہ انہی دینداروں کے قدموں پر ہمارا حشر و نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب